اور یہاں پر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف یہ توہین ان لوگوں نے کی، کیا ان مغربی لوگوں نے کی، کیا یہی توہین میں اور آپ آج اپنے گھروں میں نہیں کر رہے؟ 2 دن پہلے ایک انتہائی دل خراش واقعہ سننے میں آیا کہ ایک بدبخت ملک نے، میں اس کا نام لینا بھی گوارہ نہیں کرتا، انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، قرآن شریف کو جلانے کی ناپاک جسارت کی۔ یہ ایک ایسی سازش ہے جس کو وہ مسلمانوں پر مسلط کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ یورپین ممالک اور یہ جو مغرب کے یہ چند ممالک ہیں، بیسیکلی ان کے اندر کی سازش یہ ہے، یہ چاہتے یہ ہیں کہ ہر کچھ عرصے بعد یہ کبھی قرآن شریف کی بے حرمتی، کبھی صاحب قرآن کی بے حرمتی، کبھی اس طرح اسلام کے مقدسات کی بے حرمتی، ان کی ساری اس طرح کی حرکتوں کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ مسلمان مشتعل ہو کر کوئی غلط قدم اٹھائیں اور ان پر دہشت گردی کا لیبل لگا لیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دہشت گردی یہ نہیں ہے کہ مسلمان کسی جگہ پر مظاہرہ کرے اور اس مظاہرے کو آپ دہشت گردی کے کھاتے میں ڈال دیں۔ سب سے بڑی دہشت گردی وہ یہ ہے کہ آپ اسلام کے مقدسات کی توہین کرتے ہیں، آپ صاحب قرآن اور قرآن شریف کی توہین کرتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ آپ مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، یہ سب سے بڑی دہشت گردی ہے۔ مسلمانوں کا مظاہرہ کرنا یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ آپ جب اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو مسلمان بیچارہ اور کرے کیا؟ اب چونکہ مسلمان کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں حکمران ایسے ملے، ایسے بدبخت حکمران ملے کہ ان کی وجہ سے ہماری جو شان و شوکت تھی وہ بھی کم ہو کر رہ گئی۔ اس وجہ سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو اس طرح کی حرکتیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمان کبھی بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ اسلام تو ایک امن پسند مذہب ہے۔ دین اسلام ہمیں امن کا درس دیتا ہے۔ مسلمان جو ہے وہ آپ کے ہر جتنے بھی حضرت آدم سے لے کر حضور جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء آئے سب کی تعظیم کرتا ہے۔ ان انبیاء پر جتنے صحیفے اور کتب نازل ہوئیں ان سب کی تعظیم کرتا ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ آپ سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ یہ ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان کی تعظیم کریں، ہم ان کی رسپیکٹ کریں، ہم ان کو دل و جان کے ساتھ لگا کر رکھیں، سوائے اس کے کہ جس کو آپ بدبختوں نے ان مقدس کتابوں کے اندر الحاقات کر دیے، ورنہ ہم ہر چیز کی ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف یہ توہین ان لوگوں نے کی، کیا ان مغربی لوگوں نے کی، کیا یہی توہین میں اور آپ آج اپنے گھروں میں نہیں کر رہے؟ میرے پیارے بھائیوں، آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے آخری دفعہ اپنے گھر میں رکھی ہوئی اس مقدس کتاب کو کب اٹھایا تھا؟ آخری دفعہ اس کے اوپر لگی ہوئی گرد کو کب جھاڑا تھا؟ آپ نے آخری دفعہ اس مقدس کتاب کو کب پڑھا تھا؟ آپ نے آخری دفعہ اس مقدس کتاب کو کب اپنے سینے کے ساتھ لگایا تھا؟ کب اس کو چومنے کی سعادت حاصل کی تھی؟ تو یہ یاد رہے کہ یہ صرف قرآن شریف کی عظمت کے لیے چند ریلیاں نکال دینا، چند مظاہرے کر لینا، چند جگہوں پر جناب وہ جا کر احتجاج ریکارڈ کرا لینا، اس کی عظمت کے لیے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی عظمت کے لیے یہ ہے کہ ہمارے گھروں کا ہر بچہ قرآن کو پڑھنے والا بن جائے۔ اور سب سے بڑی سعادت کی بات ہمارے لیے یہ ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمارے قرآن کے ساتھ بے حرمتی کی، اس کی توہین کی، اس کی بے ادبی کی۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے ہر گھر میں ایک حافظ قرآن تو ہونا یار، ایک حافظ قرآن۔ ہم اپنے بچوں میں، چلو اگر بڑی عمر کے لوگ حافظ قرآن نہیں بن سکتے تو کم از کم جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں ان کو تو ہم حافظ قرآن بنائیں۔ وہ انہوں نے بے ادبی کی تو جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یار یہ مسلمانوں نے سب نے جناب اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروا دیا اور جناب مدارس کے اندر بچوں کو حفظ قرآن پر لگا دیا، تو امید ہے کہ وہ ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور آئندہ اس طرح کی مذموم حرکت سے وہ باز رہیں گے۔